ادھر دا پیسے گھر جا کے
اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری اماں بس رو دیا کرتی تھی. 2-3 بہنیں تھی اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دیکھ کے روتی تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا. فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈانگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا سوار کے نا حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا. جناب بلال ہچکی لے کے روئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے, میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے. فرمایا یہاں رو لے, حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے, وہاں جتنے آنسو آ سکتا. حضرت بلال حبشی بھی روئے, جناب صدیق اکبر بھی روئے. جب پہنچے نا دروازہ رسول پہ تو بند کر دیا تھا نا حضرت بلال کو, بلال تو نے رونا نہیں, عشق ہوئے تے درد ہوئے تے ہائے نکلے پھر کوئی نہیں رہندا جار کے. حضرت سیدنا بلال حبشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی. جناب بلال نے یوں آنکھ ملائی تو سر جھکا لیا, وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں, سر جھکا لیا. اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ, ابو بکر اللہ تجھے جزا دے. جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے, یوں ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آنسو ابو بکر صدیق کے اپنے نکل گئے. کہا یا رسول اللہ میں غریب بے نوا, تو امیر حرم, تو کجا من کجا. کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ, یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی دلا لیتا, بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا, میں چاہتا تھا. ابو بکر پھر روئے. کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں. آقا میں بھی آپ کا, یہ بھی آپ کے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا. اب حضرت بلال دوڑے, جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے, فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں, تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا, تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں. اب سیدنا بلال تڑپے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روئے. حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو. حضور نے گھر پیغام بھیجا, فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو, بلال آیا ہے. اب حضرت ختیجہ تو کبریٰ اندر سے کیا آواز دیتی ہے, کہتے ہیں حضور مبارک ہو, اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی. وفاشار بی بی اندر سے. اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی شہزادی چھوٹی سی ایک برتن کے اندر کھجوریں لیتے آئیں. اب لا کے جب کھجوریں رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجوریں اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں. حضور نے فرمایا نا ابو بکر بلال پہلے دن آیا ہے, پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا, میری باری ہے. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی, مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں. فرماتے رسول پاک سخت کھجوریں سائڈ پہ کرتے, اندر سے نرم کھجور نکالتے, اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے. فرماتے پھر اس کو توڑتے, اس کے اندر سے وہ گٹلیاں اتار کے حضور ایک سائیڈ پہ کرتے. وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے, حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی. آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں. آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں, ساری رحمتیں, سارا کرم, ساری عطا, سارا فضل, ساری عنایتیں میری جھولے میں گر گئی ہیں. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا, حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا, دودھ پلایا. فرماتے بڑا پیار کر کے نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی. حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو آتی نہیں, میں تو جفا کا شادی ہوں, محنت کرنے والا, ڈیوٹی کیا ہوگی. رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے, آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے. فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں, گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے, کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا, کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا, پھر تو لایا کرے گا, تو ہی لگایا کرے گا. فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا, تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا. اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی. اب پتہ کیا ہوتا,
حضرت پردے کی آیتیں تو بھی آئے نہیں تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے, کسی کام کے لیے, سودا صاحب لاتے بازار سے. یہ مکے کے دنوں کی بات ہے. سودا صاحب بازار سے لاتے. اب 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی, گھر کے کام کاج ہوتے تھے. جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پر دستک دیتے. حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے. وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک ہے. بلال آ گیا ہے. کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر پہ ختم کر آیا ہوں, گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ. آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں. اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے. یہ ہے محبت. آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے. حضرت بلال فرماتے ہیں آپ نے چکی پیس لی ہے, گھر میں جھاڑو دے لیا ہے, بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے, بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے. ایک ایک کام پوچھتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, چکی رہ گئی ہے پیسنے والی. فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں. حضرت بلال گھر کی چکی پیستے, گھر کے کام کاج کرتے. ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی. حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے. ساری دنیا حضرت بلال کو موزن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی, لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہے. سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا, تلوار اٹھانے والے اور ہیں, جان قربان, نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال. کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے. بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کعبہ ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں, ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت, باز نہیں آتے, نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا, منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا, رسول پاک کے آگے آگے چلتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا, اندر کوئی نہیں آیا تو میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ, اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا, بدر میں بھی, احد میں بھی, تبوک میں بھی, یرموک میں بھی, خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے. یہ سترہ بن گیا, کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی, گناہ نہیں ہوگا, حضور کے آگے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا مہاجر اور انصار, پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا. اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے, اللہ ان سے راضی ہے, اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی. ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے پہلے کلمہ پڑھنے. حضرت بلال سابقون الاولون میں سے, پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا. اب آ گیا وقت ہجرت کا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف. حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں, خادم ہوں, ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے, لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف. حضور نے فرمایا بلال کرو. کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے, فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا. کہا حضور بس ٹھیک ہے, بتائیں کب جانا ہے, بس اتنی سی بات ہے, آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا کب, ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے. سرور کون مکہ سیدنا مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد اور 2 بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے. اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں, تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے. 250 کلومیٹر کا سفر, 250 میل کا سفر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے, سخت گرمی کا موسم. حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے, ایک ہاتھ میں نیزہ ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہے, تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ, اور آپ لے کے جا رہے ہیں کبھی قافلے کے آگے, کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, میرا یقین بڑا مضبوط ہے, اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, فکر نہ کرو چلو. اب یہ قافلہ جا رہا ہے. حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں. اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام. حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے. کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے. نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا, اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا, استقبال کرنا. حضرت بلال روز انتظار کر. رسول پاک تشریف لے آئے. حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے. مسجد ایک قباء بن رہی ہے. تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا.
مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا. مسجد بن گئی. اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا. مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے, جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا. ایک نے کہا ہم بڑی تف منگواتے ہیں, تف کو جائیں گے, نماز کا وقت ہو گیا. حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے. رات صحابہ سوئے. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے, خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی, 40 دن صرف, فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی, اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے. یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے. فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا, مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آزان کوئی کہنے لگا یہ کرے, کوئی کہنے لگا وہ کرے. اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا, عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا. اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائی, حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے. فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے. حضور اذان پڑھے گا کون؟ فرمایا بلال پڑھے گا. حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی, اشہد نہیں کہتے تھے, اسہد کہتے تھے, لکنت تھی. حضور نے فرمایا بلال کا اسعد بھی اللہ اشہد بنا کے قبول فرماتا ہے. لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا؟ حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا. حضور نے حضرت بلال کو اب اصحاب صوفہ میں پڑھتے بھی تھے, باقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے, نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلال حبشی. اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کے لفظ ہے تو اذان پڑھا کرے گا. جناب بلال حبشی کو اذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینارے پہ, ایک کونے پہ چڑھ کے اذان پڑھ. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی. 2 مرتبہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے. 2 مرتبہ, ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اذان نہ دے سکے, ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے. حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہے ہمیں جگانے کی. حضرت بلال خود بھی سو گئے. سویرے جب اچھی طرح سے سورج چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی. حضرت بلال کو حضور نے آواز دی, جناب بلال چونک کے اٹھے. فرمایا تجھے کہا تھا جگانا ہے. یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا, جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا. میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کر لوں. حضور بس لیٹا ہی تو آنکھ لگ گئی, ٹیک لگائی ہے بس میں نے, پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی. حضور نے فرمایا چلو پڑھو اذان. حضرت بلال نے اذان پڑھی اور سورج چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی. حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ اذان پڑھی, ہمیشہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے بلال